بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ گنبد خضرا کی تاریخ۔ یہ حدیث سننے کے بعد کچھ ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر اس حدیث کا یہی منشا ہے تو پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ قبہ گنبد خضرا کیسے وجود میں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لگ بھگ 700 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی عمارت نہیں تھی۔ پھر 678 ہجری میں منصور بن قلادن صالحی مصر کا بادشاہ نے کمال احمد بن برہان عبد القوی کے مشورے سے لکڑی کا ایک جنگل بنوایا اور اسے حجرے کی چھت پر لگوا دیا اور اس کا نام قبہ رزاق پڑ گیا۔ اس پر وقت کے علماء ہر چند کے اس اقتدار والوں کو نہ روک سکے، مگر انہوں نے اس کام کو بہت برا سمجھا، اور جب یہ مشورہ دینے والا کمال احمد ہٹایا گیا تو لوگوں نے اس کے ہٹائے جانے کو اللہ کی اور سے اس کے اس کام کا بدلہ سمجھا۔ پھر المالک انصاری حسن بن محمد قلادن نے اور اس کے بعد سن 965 ہجری میں المالک الاشرف شبان بن حسین بن محمد نے اس میں تعمیری اضافے کیے، یہاں تک کہ موجودہ تعمیر عمل میں آئی۔ وفاء الوفا سمحودی بھاگ 1 پیج نمبر 435-36۔ مناسب ہے کہ اس بارے میں فقہا دھرم شاستریوں کی رائے بھی نقل کر دی جائے۔ حنفی مسلک رائے کے سب سے بھروسے کے فقیہ دھرم شاستری علامہ شامی لکھتے ہیں، میری نظر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے قبر پر عمارت بنانے کو جائز کیا ہو۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بیان کرتے ہیں، انہوں نے قبر پر کوئی عمارت جیسے گھر، قبہ وغیرہ بنانے کو منع کیا ہے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ قبر کو پکی بنائے جائے، اس پر قدبہ لگایا جائے یا اس پر عمارت بنائی جائے۔ شامی بھاگ 1 839 سنت بول۔ قبروں کی زیارت کی اجازت کی غرض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبروں پر جانے کی اجازت دی، اس سمے یہ بھی بتا دیا کہ قبروں پر کچھ لینے کی غرض سے نہ جاؤ بلکہ کچھ دینے کے لیے جاؤ، اور دینا یہ ہے کہ قبر والوں کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے سلامتی میں رکھے اور ان کے اور تمہارے اپنے گناہ معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے لیے یہ دعا لکھائی ہے، معاف فرمائے اور تمہیں بھی، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش انوسار ہم اپنے ہر مرنے والے کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے وہ ایک سامانیہ گناہ گار پاپی مسلمان ہو اور چاہے وہ خدا کو پہنچا ہوا ولی۔ اس کا جنازہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور لائن باندھے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ معاف فرما دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضر لوگوں کو اور ہمارے غائب لوگوں کو، ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ، مشکات 146۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین کے باہر تو ہم اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہو، مگر جب یہ زمین کے اندر جائے تو ہماری ضرورت پوری کرنے والے اور مشکل کشا دور کرنے والے بن جائے؟ واضح باتیں ہے، لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ جس کو تم اللہ کے ولی سمجھتے ہو اس کی قبر کے پاس پہنچ کر اتنے ڈرے ہوئے اور بدحوث کیوں ہو جاتے ہو کہ کبھی قبر کے پاس جھکے جاتے ہو، کبھی قبر کو ہاتھ لگا کر اس کی خاک بدن پر ملتے ہو، کبھی اس کی طواف کرتے ہو، کبھی ہاتھ باندھے اس کے پاس اپنی وبدائے بیان کرتے ہو، کبھی قبر والے کی دعائی دیتے ہو، کبھی نذر و نیاز پر اتر آتے ہو، کبھی منتیں مانتے ہو کہ اولاد ہو جائے تو یہ نذر کروں، بیماری چلی جائے تو یہ خدمت بجا لاؤں گا، واپس ہونے لگتے ہو تو الٹے پیر چلتے ہو کہ قبر کی طرف پیٹ نہ ہونے پائے، قبر کے قریب یا دور جہاں سے بھی گزرو قبر کا رخ کر کے سلام کرتے رہو اور اس میں برکت جانتے رہو، اور ایسا نہ کرنے پر سخت مشکل میں پڑ جانے کا دھڑکا تمہیں لگا رہتا ہے۔ اولاد ہو تو نہلا دھلا کر لاتے ہو اور فرش پر ڈال دیتے ہو، دولہا کو نکاح کے واسطے لیے جا رہے ہوتے ہو تو پہلے قبر پر حاضری دیتے ہو، آخر یہ سب کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا نہیں ہے؟
اور کیا اللہ کے کسی ایک ولی نے بھی اس بات کا آدیش دیا ہے؟ اللہ کے ولی تو نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ ہی کو پکارنے والے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بات کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ تم یہ کام کرنے کے بجائے ان کو پکارو، ان سے مانگو؟ ان کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بیان کی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ سنو، جو اللہ کے ولی ہے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اس آیات سے یہ کہا نکلتا ہے کہ اللہ کے ولی مردوں کے زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے دشمن کون ہیں؟ اللہ کے ولی کے دشمن وہ نہیں جو ان کی صحیح پیروی کرتے ہیں، ان کے قدم کے نشانوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے چلتے ہیں، ان کو ان کا اصلی مقام دیتے ہیں، بلکہ ان کے دشمن وہ ہے جو ان کی قبروں کو پکی کرتے ہیں، ان پر کبے بنا کر عرس، میلے، بھجن اور قوالیاں شروع کر دیتے ہیں، مشکل میں ان کو پکارتے ہیں اور ان کی نذ و نیاز کر کے ان کو خدا میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کھول کھول کر اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کا پتہ بتایا ہے۔ اس آدمی سے زیادہ گمراہ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو آواز دے، حالانکہ قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ تو ان کی پکار ہی سے غافل ہے۔ ہاں، قیامت کے دن جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے ان ولیوں کو اپنے پجاریوں کی حرکتوں سے باخبر کیا جائے گا، تو یہ اللہ کے ولی ان کے اپنے پجاریوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی پوجا پاٹ کا شدت کے ساتھ انکار کر دیں گے۔ سورہ احقاف 5-6۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔